اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، معزز سامعین، محترم بزرگوں، دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو سکپ کیے بغیر دیکھنی ہے اور سننی ہے، کیونکہ کوئی ایسی بات آج نہ رہ جائے جو بعد میں پچھتاوا ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر کے اندر پریشانی، دکھ، تکلیفیں انہوں نے گھر کر رکھا ہے، بالکل سکون کا نام ہی نہیں، پیسہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اگر کوئی تھوڑا سا پیسہ آ بھی جائے تو اخراجات اتنے ہیں کہ پھر وہ میں بھوکے کا بھوکا رہ جاتا ہوں۔ بہت زیادہ مشکلات ہے، بجلی کے بل ہیں، گھر کے اندر اخراجات ہیں، کوئی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ تو آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہے۔ آج کی بات اگر آپ نے صحیح طریقے سے سن کر اس پر عمل کر لیا، میں آپ کو یہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کے گھر کے اندر پیسے اتنے ہو جائیں گے کہ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کدھر سے پیسہ آ رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر تو نہ کوالٹی تھی، نہ تعلیم تھی، نہ کوئی اس کا اپنا معیار تھا۔ اس نے کیا کیا ہے، اتنے پیسے اس نے کہاں سے لیے ہیں۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے اللہ کسی بندے کو بھوکا نہ رکھ، یا میرے اللہ کسی کو تنگ دستی میں نہ رکھ، اے میرے اللہ سب گھروں کے اندر پیسے کو عام کر دے، اے میرے اللہ گھروں کے اندر سب دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے، اے میرے اللہ جن گھروں کے اندر بیماریوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں، کینسر کا مرض ہے، گردوں کے ڈائلسس کرواتے ہیں لوگ، اس کے علاوہ آرتھرائٹس کی بیماری ہے، اس کے علاوہ لیور کا پرابلم ہے، میرے بھائی اور دوستو، بے شمار ایسی مرضیں ہیں، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، ایسی مرضیں ہیں جو جان لیوا ہیں، جو زندگی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اے میرے اللہ، ہم سب مل کر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا میرے اللہ ہمارے دکھوں کو ختم کر دے، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، یا میرے اللہ جو تنگ دستی میں ہیں، یا اللہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، اپنی رحمت نازل فرما دے، اتنا پیسہ عطا فرما دے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں، بہنوں، جب بھی میں یہ دعا مانگتا ہوں تو کوشش کیا کرو کہ ساتھ آمین ضرور کہا کرو، کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی بھی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ خدا کی قسم بیڑے پار ہو جائیں گے، زندگیاں بدل جائیں گی، زندگی کے اندر ایک عجیب سا چینج آ جائے گا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگی جائے تو ساتھ آمین ضرور کہا کرو، کیونکہ آمین ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے وقت قبول کر لیتی ہے۔ اور ہم سب مل کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کیونکہ درود کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، میں خود بھی درود بھیجتا ہوں اپنے نبی پر، تم بھی درود بھیجا کرو، کیونکہ درود ایک ایسا عمل ہے جب انسان اپنی زبان سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے 10 گناہ، وہ گناہ جو بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 10 جو ہے اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں،
اور 10 درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جو بھی دعا مانگیں آپ، وہ دعا کے اول اور آخر میں ضرور درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ جس دعا کے اندر درود شریف نہ ہو وہ آپ کی دعا قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اس لیے آپ ہر دعا کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ جب بھی میں وظیفہ بتاتا ہوں تو درود شریف کو کبھی مس نہ کیا کرو۔ درود شریف جس دعا میں نہ ہو وہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ فرض کیا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس میں درود نہیں پڑھتے، تو آپ کبھی یہ تصور بھی نہ کریں کہ میرا جو وظیفہ ہے وہ قابل قبول ہوگا اور اس میں کامیاب ہوں گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا وظیفہ اپنی کاپی پینسل لے لیں اور میں باقاعدہ بتا رہا ہوں وہ لکھ لو۔ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد اوابین کے نوافل ادا کریں، اور اسی وقت جب آپ فارغ ہو جائیں نوافل سے تو اس کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو ہے سب سے پہلے یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کرنا مغرب کی نماز کے بعد ہے اور اوابین کے نوافل پڑھنے کے بعد۔ اور اس کے علاوہ جب یہ وظیفہ کرنا ہے اول و آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ آپ سن لیں، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس وظیفے کی میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اجازت بھی دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے 3 نام ہیں، وہ ایک سانس میں پڑھنی ہے تسبیح، یا اللہ، یا کریم، یا رزاق۔ یہ ایک سانس کے اندر تینوں اللہ کے اسم کو پڑھنا ہے، اور اس کی بھی 100 دانوں والی تسبیح ہو، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ مکمل وظیفہ کر لیں تو اسی وقت آپ نے سجدے کے اندر سر رکھ کر اللہ سے رو کر دعا مانگنی ہے۔ یا میرے اللہ، میں غریب ہوں، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ میں غریب ہوں، یا اللہ میرے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے، اور اپنے نبی کا صدقہ دے کر، اور اس طریقے کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو چند لمحوں کے بعد خوشخبری دینا شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھو کیسی کمال کی بات ہے۔ ایک میرا دوست وہ کہتا ہے کہ میں نے مغرب کے بعد جب یہ وظیفہ کیا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، تو میں صبح جب اٹھنے کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے مجھے 55 لاکھ روپیہ دے دیا۔ اور وہ 55 لاکھ کہاں سے ملا؟ میں نے ایک ہمارا ریلیٹیو تھا، وہ اس کو پتہ تھا کہ یہ بہت بڑا غریب ہے، تو اس نے مجھے 55 لاکھ دیا کہ اس کی غربت کو ختم کر دیا جائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا جب اس نے دیے کہ یہ بھائی کیا پیسے ہیں، کتنے؟ اتنے تو میری اوقات نہیں۔ وہ چپ کر کے خاموشی سے وہ چلا گیا۔ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ اس طریقے سے دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس عمل کو کبھی نہ چھوڑنا، آپ کے گھر پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔